نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت دوسرے سپارے کے 7ویں رکوع کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل فرمایا ہے ایک ماہ کا روزہ عطا فرما کر کے. اللہ رب العزت ان روزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں اور بندیوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ روزہ کیا چیز ہے. جب اس کو بتلایا جائے کہ روزہ صبح صادق سے ختم سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک اپنی حلال چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، پھر اس کو اعتراض ہو، ایک سوال ہو کہ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے، حلال چیزوں سے کیوں روکا جا رہا ہے، کیا ہمیں کوئی سزا دی جا رہی ہے، یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے راشن میں کوئی کمی ہو گئی ہے. تو اس کا جواب رب کائنات نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے اور نعوذ باللہ کوئی راشن کے کم ہونے کی بات بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ رب العزت کی محبوبیت کا ایک لمحہ ہے. اور یہ صرف تمہارا خاصہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلی جو گزری ہوئی امتیں ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے، اس امت کے افراد کو اپنا محبوب بنانے کے لیے روزے عطا فرمائے تھے. تو جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اپنا محبوب بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہیں بھی اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے عطا فرمائے ہیں. روزہ کیوں دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے. اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک اصلاح روح کی اصلاح کی ضرورت ہے، ایک اصلاح جسم کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے روح کی غذا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کی غذا نماز، روح کی غذا تلاوت قرآن، روح کی غذا نوافل کا اہتمام، روح کی غذا شب بیداری، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزوں میں ان کاموں کو کر کر تم اپنی اصلاح، روح کی اصلاح کر لو، اور اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے روک کر اپنے جسم کی اصلاح کر لو. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کم کھانے والے بیمار کم ہوتے ہیں، زیادہ کھانے والے بیمار زیادہ ہوتے ہیں. 11 مہینے ہم زیادہ کھاتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کی، اپنے معدے کی اصلاح نہیں کر پاتے. اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ تم اس کی اصلاح کر لو، اس کے ذریعے سے اصلاح ہو جائے گی، تمہارا جسم کا پورا نظام درست ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے عطا فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، تمہاری اصلاح کر دی جائے، تم متقی بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے عطا فرمائے. مشہور خلیفہ ہارون رشید، ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی.
دوسرے مختلف مذاہب کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حکیم جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ آیا اور کہا، ہارون تمہارا یہ اعلان ہے کہ تمہارے قرآن پاک میں انسانی تمام مسائل کا حل ہے، تمہارے نبی نے انسانی مسائل کا حل دیا ہے، تو چونکہ میں حکیم ہوں اس لیے بتاؤ جسم کے سلسلے میں تمہارے قرآن نے کچھ کہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اشارہ کیا، ایک بڑے عالم علی ابن حسین کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں جسم سے متعلق، حفظان صحت سے متعلق فرمایا، کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ انسان زیادتی کرتا ہے، کبھی بہت زیادہ آئلی چیزیں کھاتا ہے، کبھی بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا ہے جس سے وہ مریض ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ، زیادتی نہ ہو، اضافہ نہ ہو جس سے تمہارے جسمانی نظام میں نقصان ہو۔ انہ لا یحب المسرفین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کیا تمہارے نبی نے بھی کچھ فرمایا ہے؟ تو علی ابن حسین نے فرمایا، میرے پیارے آقا نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا یہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں روزے کے سلسلے میں فرمایا گیا، روزہ کیا ہے؟ روزہ احتیاط ہے تاکہ ہمارے جسم کی اصلاح ہو جائے۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت عطا فرمائی ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پوری امت کے لیے نعمت ہے، لیکن صحت مندوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آل محمد